ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 بہت عظیم کام کرتے ہیں، اور آج میں ایک بہت ہی مبارک اور عظیم رات کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رات جس کی آمد کے ساتھ ہی رحمتوں کی بارشیں ہونے لگتی ہیں، دلوں میں نور کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں ماہ رمضان کی پہلی رات کی بات کر رہی ہوں، وہ مبارک رات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 عظیم کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی پہلی رات سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب مانگو، یہی دن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی۔ ہر طرف برکتوں اور نور کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آ جاؤ، میری رحمت تمہاری منتظر ہے۔ تم جتنے بھی بڑے گناہ گار ہو، جو بھی ہو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، جو پکارے گا مجھے میں سنوں گا، جو مغفرت طلب کرے گا میں معاف کر دوں گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر نیکی کا اجر کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جب ہر دعا قبول ہوتی ہے، جب رحمتیں ہر جانب برستی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ویسے ہی ناشکرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرا کام بھی بتا دیا ہے کہ دوسرا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر خاص عنایت ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اپنی گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف موڑیں، تاکہ ہمارا نامہ اعمال جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرا کام جو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کی سازشیں کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بہکانے سے باز آ جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی بعض لوگ گناہوں میں کیوں مبتلا رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے، مگر ہماری عادتیں، ہمارا نفس اور ہمارے برے اعمال شیطان کے بغیر بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو درست کریں، اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف موڑیں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ رمضان کی پہلی رات ایک نئی شروعات ہے، اور یہ رات ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی ماضی پر غور کریں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں اور نیکیوں کی راہ اختیار کریں۔ ہمیں اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرما، ہمارے دلوں کو تقویٰ اور ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جنت کے دروازوں میں داخل فرما، اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ہم سب کو جنت کے دروازوں میں داخل فرما۔ آمین یا رب، آمین ثم آمین۔
رمضان کی پہلی رات کسی عام رات کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ رات ہماری زندگی کو بدلنے والی رات ہے۔ یہ رات وہ موقع ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں جہنم سے نجات کی خوشخبری دیتے ہیں اور شیطان کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر نیت کریں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان کو بھرپور نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔